بلوچستان اس وقت ایک بہت حساس نوعیت کا مسئلہ بن گیا ہے، بالخصوص اس موقع پر کہ جب امریکی ایوان بالا میں بلوچستان کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس سے یہاں کا مسئلہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر کے آیا ہے۔ بلوچستان میں پے در پہ فوجی آپریشن ہوتے رہے ہیں، حکومتوں کی طرف سے پیکیجز کا اعلان ہوتا رہا ہے، لیکن فی الواقع صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں افراد وہاں لاپتہ ہیں، مسح شدہ لاشیں ملتی ہیں، خواتین تک لاپتہ ہیں، اور بڑی بڑی ایجنسیاں، بین الاقوامی ایجنسیاں وہاں براہ راست اپنا عمل دخل بڑھا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ایسی ہے، بلوچستان ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہمارا بازو ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اس میں ہونے والی کشیدگی، اس میں ہونے والی خرابیوں سے پاکستان کے عوام لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ جماعت اسلامی اس مسئلے کی حساسیت اور نوعیت کو سمجھتی ہے، اسی لیے بلوچستان کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے امیر جماعت اسلامی پاکستان بھی مستقل سرگرم عمل رہے ہیں، اور اب آج ہم سیمینار بھی اس شہر کراچی کے اندر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال بھی ہم نے ایک بڑی APC یہاں منعقد کی تھی جس میں بلوچ رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ تو اسی سلسلے کی کڑی آج کا یہ سیمینار بھی ہے۔ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کے میزبان امیر جماعت اسلامی کراچی جناب محمد حسین نہنگی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ جناب محمد حسین نہنگی صاحب۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آج خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ کرتوتوں کی سزا ان کو دنیا میں دی جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر واپس آئے۔ مشق شدہ لاشیں جنگلات میں اور آس پاس شہر کے پھینک دینا، فوجی آپریشن، یہ تمام وجوہات ہیں کہ جس نے وہاں پر بے چینی کا عالم پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے نہج پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر بلوچستان جو ہے اس میں اٹھنے والی شورش جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور امریکہ جیسے ملک کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہاں پر کانگریس میں قرارداد پٹک ہوئی ہے بلوچستان کے مظالم کے لیے بھی، بلوچستان کی آزادی کے لیے بھی۔ بہرحال اس کا پوری قوم نے بہت ہی زیادہ نوٹس لیا ہے، اور پوری قوم میں ایک بڑی بے چینی ہے۔ پاکستان میں طول و عرض میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، ہر طرف لوگ بہت پریشان ہیں بلوچستان کے حالات پر، اور چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کے مسائل حل ہونے چاہیے، ان کے ساتھ ہونے والی تواتر سے زیادتیوں کا اختتام ہونا چاہیے، اور حکومت کو کوئی انیشیٹو لینا چاہیے۔ حکومت نے ایک انیشیٹو لیا تھا، اور وہ بلوچستان کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا، لیکن ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اس پیکیج کے بھی کوئی واضح نتائج اور اس کی کوئی جو ہے اثرات بلوچستان پہ نظر نہیں آئے۔ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ساتھ ایک طویل عرصہ بلوچستان رہا ہے، تو اس کے اندر بلوچستان میں آپ کو بہت کم ترقی کے آثار نظر آئے۔ جب پاکستان بنا اس وقت بھی بلوچستان جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں سب سے پیچھے تھا، سب سے بڑا ہمارا صوبہ ہے، اور اس کے باوجود بھی وہاں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شہروں کے درمیان سڑکیں اور شہروں کے اندر سڑکیں جس طرح سے موبلٹی ہونی چاہیے نظر نہیں آئی۔ سندھ میں اور پنجاب میں اور NWFP خیبر پختونخوا میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ترقی کے آثار آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ جابس ہوئیں، لوگوں کو ملازمتیں ملی، لوگوں کو جو ہے تجارت و کاروبار کے مواقع ملے، انڈسٹریز لگی، سب کچھ ہوا۔ اگر آپ بلوچستان جا کے دیکھیں گے تو یہاں کی وہ پٹی جو کراچی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہاں پر کچھ صنعتیں ضرور قائم ہوئی ہیں، کچھ ترقی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو بلوچستان کا پورا علاقہ جو ہے کھنڈرات محسوس ہوتا ہے۔
یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں لوگ 20ویں صدی میں یا 19ویں صدی میں رہے، 21ویں صدی کو انہوں نے شاید دیکھا ہی نہیں۔ اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو حکمران آئے ہمارے، اور جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ رہی، جس طرح کی بیوروکریسی رہی، ان سب نے بلوچستان کو محروم رکھا، بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں دیے۔ بلوچستان کا ایک کوٹا فکس ہے ملازمتوں میں بھی، بجٹ میں بھی، وسائل میں بھی، وہ بھی ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کوئی بلوچستان سے سیکرٹری نہیں ہے، کوئی جو ہے آپ کو وہاں بلوچستان کے کے لوگ جو ہیں وہ منسٹریوں میں نہیں ملیں گے، بہت کم لوگ ملیں گے، اور بلوچستان کے نوجوانوں کو محروم رکھا گیا۔ اور اسی وجہ سے یہ بات ہے کہ بلوچ لوگوں کو بھی پورے پاکستان میں پھیل کر جو موقع ملتا ہے، جس طرح سے اور لوگوں کو موقع ملا، وہ موقع نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے وہ پورے پاکستان کی ترقی کو جو ہے انجوائے کر سکتے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اس ترقی کی دور میں بالکل پیچھے رہے۔ بلوچستان کی علیحدگی کی آوازیں بھی شروع ہوئی اور بلوچستان کی محرومیوں میں بھی طویل اضافہ ہوا۔ پھر اسی فوجی آپریشن سے ایک دوسری چیزیں جنم لی، وہ ہے لوگوں کا اغوا ہونا، اور نوجوانوں کا اغوا ہونا، خواتین کا اغوا ہونا، اور ان کا جو ایجنسیوں کے ہاتھ میں جو ہے تعذیب کا شکار ہونا، اور پھر اس کے بعد ان کی مقصودہ لاشوں کو جنگلات میں اور شہر کے ارد گرد و نواح میں پھینک دینا۔ اس نے بڑی اشتعال کی کیفیت پیدا کی کہ ہمارے نوجوان کیا اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ اس طرح سے کو چن چن کے مارا جائے اور ان کی لاشیں پھینکی جائیں، اور پوری بلوچ عوام میں ایک اشتعال پیدا ہوا ہے، اور ہڑتالیں ہوتی رہیں، آپ نے دیکھا ہے، شٹ ڈاؤن ہوتے رہے، اور ایک تمام چیزیں جو ہیں تواتر کے ساتھ ہوتی رہیں، اور اس نے جلدی پر تیز کا کام کیا۔ اور آج جو ہے ہم سب پریشان ہیں کہ بلوچستان ہمارا حصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں، تمام لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی زیادتیوں کا ازالہ ہونا چاہیے، لیکن ساری زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی ذمہ داری جو ہے حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ہم نے جماعت اسلامی کی جانب سے، دفاع پاکستان کونسل کی جانب سے، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اس بات کی بڑی کوشش کی کہ بلوچستان کی وزٹ کی جائے اور ان کے قائدین سے ملاقات کی جائے، اے پی سی رکھی جائے، اے پی سی رکھی بھی گئی، وہاں پر لوگوں سے بات چیت کی جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن اصل میں مسئلے کے حل کی چابی جو ہے تو حکومت کے پاس ہے، اور خاص طور پہ لاپتہ افراد کے آپ کو معلوم ہے کس طرح کے حالات پورے پاکستان میں ہوئے ہیں، اور بلوچستان میں بھی بڑی شدت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جب تک یہ بند نہیں کیا جائے گا، بے چینی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں پورے پاکستان میں بیٹھ کے اور کراچی میں بیٹھ کے بھی کہ بلوچستان کے ساتھ ہمارے نقطہ نظر کو چینج ہونا چاہیے۔ ہماری فوجوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قوت کے ذریعے سے دبا کے رکھو، اور قوت کے ذریعے سے مسئلے کا حل کیا جائے گا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپریشن کبھی دنیا میں مسئلے کا حل نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں بھی آج سب کچھ کرنے کے، اتنا بڑا 10 سال کا آپریشن کرنے کے باوجود بھی امریکی حکومت جو ہے طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے۔ تو مسئلے کا حل کبھی بھی آپریشن اور تشدد اور دہشت گردی نہیں رہا۔ مسئلے کا حل جو ہے ہمیشہ بات چیت کے ذریعے سے، پرامن ذرائع سے، مسائل کو حل کرنے کی کوششوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور بلوچستان کے لیے اس طرح کی کوششیں نہیں کی گئی۔ اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ جو وہاں صوبائی حکومت رہی ہے، مستقل تواتر کے ساتھ جو وہاں کی صوبائی حکومتوں نے بھی کرپشن کو ہی اختیار کیا، مسائل کو حل نہیں کیا، وہاں کے نوجوانوں کو مواقع نہیں دیے، ترقی کے لیے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے تھے اس میں بہت زیادہ خرد برد ہوئی، اور ان تمام چیزوں کی وہ بات نظر نہیں آئی کہ جو وسائل کی وجہ سے نظر آنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے آج ہم اس بیٹھے ہوئے یہ جو مذاکرہ کر رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں، اس سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کو بھی بیدار کیا جائے، اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہم سب کو بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ مل جل کے جدوجہد بھی ہو، حکومت پہ دباؤ بھی ہو، تاکہ اس مسئلے کا فوری حل کیا جا سکے۔ جیسے ابھی بتایا آپ کو کہ بلوچستان کے حل کے لیے جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی، اور ہم نے یہ بات کہی
اور آج بھی آپ کے درمیان یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ بلوچستان میں ایجنسیوں کا اور پورے پاکستان میں ایجنسیوں کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہمارے سر پہ یہی ہے کہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپریشن کرتے ہیں. اس لیے ہم محسوس کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی اور تمام ایجنسیوں کا کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, اور ان کا سیاست میں کردار بالکل ختم ہونا چاہیے. اگر ان کا کردار باقی رہا جیسا کہ آج موجود ہے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا. 1970 میں مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا, اور آج بھی ہم ایک ایسے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ بلوچستان میں ہر جگہ چلے جائیں تو آپ کو نفرت ملے گی, احساس محرومی ملے گی, اور لوگوں کے اندر جو ہے مایوسیاں ملے گی. ہمیں ان مایوسیوں سے نکالنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور خصوصی طور پہ جو ہمارے بلوچ رہنما جو ایک وسیع نقطہ نظر رکھتے ہیں, وسیع ذہنی کے ساتھ سوچتے ہیں, ان کے لیے بھی آہستہ آہستہ حالات محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے کردار ادا کریں جب تک کہ حکومت کو پازیٹیو کردار ادا نہیں کرے گی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تعصب کی آگ لگتی ہے تو سب کو جلا کے رکھ دیتی ہے, اور ملک کو, اسلامی نظریے کو, اسلامی فکر کو, سب کو جلا کے رکھ دیتی ہے. اس لیے اس وقت جو وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے محرومیوں کی بھی اور تعصبات کی بھی اور آپریشنوں کی وجہ سے, ان سب کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا ازالہ ہونا چاہیے. مجھے امید ہے آج ہم نے جو مایہ ناز مقررین کو بلایا ہے وہ انشاءاللہ اس پہ ضرور گفتگو کریں گے, اور بلوچستان کے مسئلے کا ہم لوگ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور خاص طور پہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں گے کہ وہ فوری طور پہ اقدامات کرے تاکہ کہیں مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے. امریکہ نے بھی اسی لیے آواز اٹھائی ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ شورش ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے اس نے آواز اٹھائی ہے. اور اگر ہم آج اس مسئلے کے حل کے لیے پازیٹیو اور فوری کوششیں نہیں کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے افسوس کرنا پڑے گا. اس لیے مجھے امید ہے کہ حکومت بھی اقدامات کرے گی, سیاسی جماعتیں بھی, اور جو مثبت فکر رکھنے والے ہمارے بلوچ قائدین ہیں وہ بھی آگے آئیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے. میں حکومت سے بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ ہمارے بگٹی اکبر بگٹی کے جو پوتے اور نواسے وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, عطا اللہ مینگل صاحب سے, اختر مینگل صاحب سے, اور جو بھی قائدین موجود ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے مسئلے کا حل کیا جائے. مسئلے کا حل جو ہے وہ مسئلے کو اگنور کرنے کی وجہ سے کبھی نہیں ہو سکتا, صرف نظر کرنے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا, اس میں سنگینی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ مذاکرہ اور ہماری جو یکجہتی بلوچستان کا جو دن ہے وہ سنگ میل ثابت ہوگا, اور بلوچوں کو ہم اعتماد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں, فوجی آپریشن اور تشدد ختم ہو, لاپتہ افراد بازیاب کیے جائیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے حالات جو ہیں پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے مؤثر ثابت ہو سکیں گے. شکریہ جزیلا. میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس دلچسپی سے اور جس خلوص سے جماعت اسلامی کے اکابرین, ان کی قیادت بلوچستان کے لیے مصروف ہے, اور بلوچستان کو ریمیڈی دینے کے لیے, وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے جتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں خود کئی مرتبہ ان کی دعوت پر ان کی سیمینارز APC وغیرہ میں شریک ہو چکا ہوں, اور مجھے یقین ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا کردار اس میں بہت ہی زیادہ مثبت ہے. بلوچستان کے مسائل اب بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. مہنتی صاحب نے بھی اس پر بہت زیادہ آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں, کیا محرومیاں ہیں, کیا وجوہات ہیں جو بلوچستان میں ایک طرح سے ایک سیمی بغاوت ہے. ایک جو چیز میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو ایک وجہ بن سکتی ہے بلوچستان میں کسی بڑی مصیبت کی, کہ پاکستان کی جو دوسری قومیں ہیں, پاکستان کے جو دوسرے صوبے ہیں, ہم تو سب مسلمان ہیں
اور ہمیں اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو، اور ایسے بھائی ہو کہ اگر آپ کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم درد سے تڑپ رہا ہو۔ بلکہ جس طرح مجنو کے جب اسکول میں پٹائی ہوتی تھی، ہاتھ پہ بیت پڑتے تھے تو لیلا کے ہاتھوں پہ نیل پڑ جاتے تھے، یہ محبت، یہ خلوص، یہ دوستی مجھے پاکستان کی اور قوموں اور صوبوں میں بلوچستان کے لیے نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح بلوچ آج تو لگ رہا ہے، بلوچستان آج تو لگ رہا ہے، جس طرح بلوچوں کے گھروں میں آج ماتم ہے، جس طرح بلوچوں کے نوجوان آج اغوا ہوتے ہیں اور انہیں ایجنسیاں یا کوئی بھی، یہ ایک اور مسئلہ ہے، کوئی بھی انہیں قتل کرتا ہے، وہاں سیٹلرز کو جس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ کل بھی تربت میں آپ نے سنا ہوگا کہ 5 مزدوروں کو شہید کیا گیا، یا اسی طرح بلوچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور جو بلوچستان میں آج افراتفری ہے کہ کسی انسان کی جان وہاں محفوظ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں زور دینا چاہوں گا، میں لیاقت بلوچ صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے، کہ بلوچستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بنگال کے ساتھ بھی یہی غلطی کی کہ مغربی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں، مشرقی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے دلوں کے لوگوں کے لیے وہ محبت پیدا نہیں ہو سکی جو ایک قوم کا خاصہ ہوتی ہے۔ قوم میں ایک بہت رشتہ ہوتا ہے، قوم میں سگے بھائیوں سے بھی زیادہ، اور خاص کر اسلام ہمارا مذہب وہ تو ایسا مذہب ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے پہ بھی اگر مسلمان پر کوئی ظلم ہوتا ہے یا مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کونے کے مسلمان کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے اور اس کا دل اسی طرح روتا ہے جس طرح ایک کونے پر۔ تو یہ چیز ہمارے اپنے ملک میں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک میں بلوچ بھائیوں کے لیے اور بلوچستان میں جو تکالیف ہو رہی ہیں اس کے لیے وہ کرب، وہ درد نظر نہیں آتا۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم وہ درد پیدا کریں۔ میں اب بلوچستان کی محروم بہت باتیں ہو گئی ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں آج لیاقت بلوچ صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے مرکزی لیڈر ہے اور پورے پاکستان میں ان کا اثر رسوخ ہے اور وہ پورے ملک میں دورے کرتے ہیں، ایک بات اپنے سیاسی تجربے کی حیثیت سے، ایک پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کی حیثیت سے میں ان کے اور آپ سب کے گوش گزار کروں گا کہ جناب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی ایک ایجنسی کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے، یہ ایک منظم سازش ہے۔ جس طرح سامراج نے دنیا کے اور مسلمان ملکوں کو نیست و نابود کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے اور کئی ملکوں کو نیست و نابود کر دیا ہے، ان کو بلوچستان کی سرزمین چاہیے، ان کو نہ صرف بلوچستان کی سرزمین چاہیے بلکہ ان کو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے تاکہ کوئی مسلمان ایٹمی قوت اس دنیا کے اس سرزمین پر نہ رہے۔ کوئی مسلمان جرأت نہیں کر سکے کہ وہ ایٹمی قوت بن جائے اور وہ ایٹمی طاقت بن جائے۔ اور خصوصی طور پر ایران نے جو سامراج اور امریکہ کے ساتھ جو ایک مدافعت کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کی ڈس اوبیڈینس کا راستے پر وہ چلی ہے، اس لحاظ سے ان کو بلوچستان میں بہت زیادہ ان کی دلچسپیاں ہیں اور ان کو وہاں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ میں آپ سب کی توجہ دینا چاہتا ہوں، میڈیا کی خصوصاً توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کی مشرف، اس کے بعد جو آج کی حکومت ہے وہ پوری طرح اس سامراج کے ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے۔ وہ 100% بھیجی گئی ہے، وہ 100% یہاں پاکستان میں NRO کے ذریعے لائی گئی ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی عظیم لیڈر جس کے بارے میں انہیں پتا تھا کہ اس کی موجودگی میں یہاں ہماری دال نہیں گلے گی،
जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में जब उनको पता चला कि ये शख्स पाकिस्तान का वफादार है, इसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया है, लिहाजा जब तक इसका सफाया नहीं होगा हम पाकिस्तान में अपने एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और उन्होंने एक जनरल के जरिए ऐसा किया। इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के होते हुए उनका एजेंडा अमल यहां उनके एजेंडे पर नहीं हो सकता था, लिहाजा मौजूदा क़यादत को पूरी तरह ब्रीफ करके इस एजेंडे के बारे में, मोहतरमों की शहादत के बारे में उनको यहां भेजा गया। हमारे सादा लोग शायद इस साजिश को नहीं समझ सकते, वरना एक आम बलोच कहते हैं सांप अपना बदला छोड़ सकता है लेकिन बलोच अपना बदला नहीं भूल सकता है। एक आम बलोच अपना बदला सदियों तक नहीं भूलता है, और अगर बच्चा पैदा होता है तो मां उसको कहती है कि तुम्हारे बाप का फलां कातिल था, जब तुम जवान हो गए तो पहला फर्ज अगर दूध बख्शवाना है तो अपने बाप का बदला लेना है। तो क्या वजह है जरदारी साहब जो अपने आप को बलोच कहता है, अपनी नस्ल बीवी बल्कि इतने अजीम लीडर के खून का बदला भूल गया, उनके कातिलों को गोद में बिठा दिया, उनके कातिलों को बड़े बड़े ओहदों से नवाज दिया गया, उनके हक में बेनजीर के कातिलों का पूछने वालों को उसने पार्टी से निकाल दिया। जो शख्स बेनजीर के कातिलों की बात करता है उसको वो अपने नजदीक नहीं आने देता। सारी काबीना, तमाम हुक्मरान, तमाम मुशीर, तमाम लोग वो हैं जो इस साजिश में शरीक हैं। तो मैं आपकी जनाब लियाकत बलोच साहब और इस कौम की मीडिया को ये बताना चाहता हूं कि इस खुदा के लिए इस एजेंडे को समझें, और चार पार्टियां जो उस वक्त इख्तिदार में शरीक हैं उनको पता है इस एजेंडे का या नहीं, उनको भी मालूम होना चाहिए कि जनाब इस वक्त अमेरिका का शाह रजा पहलवी ईरान के बादशाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नुमाइंदा है तो वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट बना हुआ बैठा हुआ है। ये मुल्क याद रखिए, कहते हैं कि अगर तूफान में कश्ती गिर जाती है तो मल्लाह उसको बचा लेता है, लेकिन जब मल्लाह कश्ती को डुबोना चाहता है तो वो साफ समुद्र में भी कश्ती को डुबो देगा। आज हमारा मुल्क जिस क़यादत के हाथ में है वो इस मुल्क को बचाने नहीं, इस मुल्क को डुबोने के लिए आई हुई है। उसकी सारी हरकतें, मैं ये नहीं आपसे कहता कि आज पीपल्स पार्टी का क्या हाल हो गया है, वो पार्टी जिसके लिए हमारे वर्करों ने जानों के नजराने दिए, वो पार्टी जो ज़ियाउल को नहीं उन्होंने उसके शाही किले काटे, कोड़े खाए, हम जैसे एक आम वर्कर ने भी कई जेलों में कई साल गुजारे, मुख्तलिफ मुसीबतें देखी, फौजियों की जेलों में गए, लेकिन जो कुर्बानियां मैं नहीं कहता, लेकिन ये मानता हूं कि उन सबको बुला देना उसकी मजबूरी है, इसलिए कि अमेरिका का एजेंडा उस वक्त तक यहां नहीं चल सकता जब तक यहां कोई मजबूत पार्टी रहे। उसको न सिर्फ बेनजीर भुट्टो को शहीद कराना था, बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान की सियासत से हटाना था, बल्कि उसको पीपल्स पार्टी को खत्म करना लाजमी है, ताकि ये फिर सर नहीं उठा सके, ताकि फिर कोई ऐसी बड़ी जमात, ऐसी कोई अक्सरियत वाली जमात पाकिस्तान में इख्तिदार में नहीं आ सके जो अमेरिका को चैलेंज करे। काश आज बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम होती तो मैं देखता कि इस मुल्क की इस वक्त क्या, बलूचिस्तान में क्या हालात होते, पाकिस्तान में क्या हालात होते, और पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो सकते थे या नहीं हो सकते। आज मुझे बहुत अफसोस है, चाहे वली असफंदियार वली हो, अवामी नेशनल पार्टी या जो पार्टियां इस वक्त हुकूमत में हैं, या वो लाइल में, या उनको मालूम नहीं है, या वो तगाफुल से काम ले रही है, या वो इख्तिदार के मजों में इतनी मदहोश हो गई है कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर तो भूल गई है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। याद रखें, बलूचिस्तान अकेला नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 62% रकबा है, बलूचिस्तान की जमीन
पाकिस्तान के तीनों सूबों की जरी जमीन के साथ मिला दो तो भी बलूचिस्तान की जरी जमीन ज्यादा है। उसको पैदावार कौन करे, उसमें डैम कौन बनाए, उसको इरिगेशन कौन करे उसकी। अगर बलूचिस्तान की ये जमीन आबाद कर दे, बलूचिस्तान को कुछ नहीं चाहिए। बलूचिस्तान के पास जो वसाइल है, बलूचिस्तान के पास आज सोने के पहाड़ हैं, सोने के पहाड़। रेकॉर्डिक क्या है? रेकॉर्डिक सोने के पहाड़ हैं। लेकिन ये जालिम इसलिए उसको नहीं निकालते हैं कि अमेरिका कहता है मत निकालो। आज ईरान से गैस पाइपलाइन की बात करते हैं। मैं आज इस स्टेज पर दावा करता हूं कि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, ये ईरान से गैस पाइपलाइन को नहीं चलने देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा यही फर्ज था। मैंने इसीलिए अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मैं बलूचिस्तान का जनरल सेक्रेटरी, वहां से 2 मरतबा मैं कौमी असेंबली का मेंबर इलेक्ट। यकीन करें, मैंने कहा कि नहीं, इन कुर्सियों पर बैठना इंसान, मैं तो कहता हूं अगर थोड़ी सी भी अखलाकी जिम्मेदारी है तो ये जो बलूचिस्तान के वजीर और वज़राए आला और गवर्नर बैठे हैं, इनको इन कुर्सियों पर बैठने का कोई हक नहीं है जहां हमारे हजारों नौजवानों की लाशें गिरती हैं। तो मेरे साथियों, आप लोगों का दिल बलूचों के दिलों के साथ धड़कना चाहिए। आपके दिलों में वो दर्द होना चाहिए जो बलूचिस्तान के लिए है, और आप बलूचिस्तान को बचाएंगे। जमात इस्लामी का मैं बहुत मशकूर हूं। एक मरतबा फिर आखिर में शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी कोशिशें जारी रखेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बलूचिस्तान को अपने अमन अमान में रखेगा, पाकिस्तान को बचाएगा, पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जमात इस्लामी कराची का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से इस एक बहुत ही अहम सेमिनार का और तकरीब का एहतमाम किया है, और इसी हवाले से अभी आपके सामने कायदीन ने बहुत ही शानदार तरीके से और बड़े सही रुख पर और सही बुनियाद पर उन तमाम चीज़ों की निशानदेही की है जिस पर आज कौमी सतह पर बड़े पैमाने पर सच्चाई और गहराई के साथ काम करने की ज़रूरत है। जनाब अकबर लासी साहब ने जिस दर्द के साथ और जिस जुर्रत के साथ और जिस सफाई के साथ अपने जज्बात का इजहार किया है, हम उसका भी खैर मकदम करते हैं। पहले उन्होंने हर चीज़ से इस्तीफ़ा दिया हुआ था, लेकिन पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन आज की गुफ्तगू के बाद पता नहीं साम्राज्य का वो एजेंट इन्हें मज़ीद भी बर्दाश्त करता है कि नहीं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि अपने हौसले बरकरार रखें। जमात इस्लामी तो हर मजलूम के साथ है, और आप मजलूम भी हमारे साथ आएंगे तो हम आपका खैर मकदम करेंगे। हज़रात मोहतरम, अभी पिछले दिनों कोयटा में दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें कमोबेश मुल्क भर में से 35 या 37 के लगभग जमातों के कायदीन शरीक हुए, और मुकामी सतह पर भी ताजर बिरादरी के, गुड्स ट्रांसपोर्ट के, तलबा और नौजवानों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। लेकिन बलूचिस्तान की जो मारूफ जमातें हैं, उनकी क़यादतें हैं, उन्होंने उस इजलास में शिरकत न की।
لیکن اس بلوچستان کے عوام سے یکجہتی کے لیے کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جسے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا، اسے کم و بیش تمام جماعتوں کے سربراہوں اور قائدین تک اسے پہنچایا۔ پھر میں تقریباً 1.5 دن یا 2 دن مزید بھی کوئٹہ میں ہی تھا۔ وہاں کے ایم پی ہاسٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ کانفرنس کے اختتام کے بعد بی ایم پی مینگل کے ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب، پرنس موسیٰ صاحب اور ان کے باقی پارٹی کے قائدین ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اسی طرح طلال بگٹی صاحب کے ساتھ بلوچستان کے ایڈوکیٹ جنرل امان اللہ کنرانی صاحب کے ساتھ، پھر نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک صاحب، حاصل بزنجو صاحب، عبدالحی بلوچ صاحب، اور اسی طریقے سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی صاحب اور باقی قائدین کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ساری جماعتوں نے جماعت اسلامی کی جدوجہد، جماعت اسلامی کے بلوچستان پر مسلسل ایک واضح اور دو ٹوک موقف کو خیر مقدم کیا، لیکن انہوں نے ہماری اس کانفرنس سے شرکت پر اس لیے معذرت کی کہ بعض جماعتوں کی شرکت پر انہیں اعتراض تھا۔ پھر جو بلوچستان کے حالات جس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مرحلے پر وہ ایسی کسی کانفرنس میں شریک ہوں، لیکن اصولی طور پر انہوں نے اس کانفرنس کے اعلامیہ سے مکمل طور پر اتفاق کیا۔ پھر امارات میں بی ایم پی عوامی کے قائد اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی میری ٹیلی فون پر بہت طویل گفتگو ہوئی، اور پیپلز پارٹی کے ہی ایک اور باغی رہنما لشکری رئیسانی صاحب نے بھی زورانے پر ہمیں مدعو کیا، ان کے ساتھ بھی بہت تفصیل کے ساتھ بات ہوئی۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ناراضگی ہے، تلخی ہے، اور بلوچستان کے معاملے پر جذبات کی شدت اور اس کی تلخی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے لیے اب ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو 64 سال سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، فوجی قیادت، سول اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی بنانے والے حکمت کار جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، پاکستان کا مالک سمجھتے ہیں، عوام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، اب ان کو اپنے یہ رویے بدلنے ہوں گے، اور ان کا یہ رویہ، ان کا یہ طریقہ، ان کا یہ اسلوب اب پاکستان کے عوام کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے کسی سطح پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری قوتیں جو خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے یا عوام پر جن کا کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار مسلط ہوتا ہے، وہ سیاست کا اور جمہوریت کا نام لیتے ہیں، لیکن ایئر کنڈیشن محلات میں بیٹھ کے اور حکومت کے اقتدار کے وسائل کے آسائشوں پر گلچھڑے اڑانے والے، اور جن کے سامنے محض چند بیانات کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا اور ویژن نہیں ہے،
ان کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے یہ تلخی شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر زخم گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا مداوع کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یا اسی طریقے سے باقی قائدین یہ دعوے کریں کہ ہم نے کوئٹہ میں جا کے بلوچوں سے معافی مانگی ہے، ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج دیا ہے، ہم نے 18ویں آئینی ترمیم منظور کر کے کنکرنٹ لسٹ ختم کی ہے، اور یہ دعوے کریں کہ NFC ایوارڈ کے ذریعے ہم نے بلوچستان کے عوام کو ان کے حق سے زیادہ حق دیا ہے، اور پنجاب سے میاں نواز شریف اور شہباز شریف یہ حاتم طائی کا ہونے کا دعویٰ کریں کہ پنجاب نے اپنے حصے کو چھوڑ کے NFC ایوارڈ کو تاریخی بنانے کے لیے اپنا حصہ بلوچستان کو دیا ہے۔ لیکن کوئی آئے اور کوئی دیکھے کہ آج بلوچستان میں ان تمام اقدامات کے عملاً کوئی اثرات نہیں، اس لیے کہ بلوچستان کی قیادت کا، نوجوانوں کا اور طلباء کا دعویٰ ہے کہ ان 64 سالوں میں صرف گیس کی رائلٹی کی مد میں پاکستان کا وفاق بلوچستان کا 600 ارب روپے کا مقروض ہے، اور یہ کچھ ارب روپے دے کے یہ سمجھیں کہ بلوچستان کے کشکول میں چند ٹکڑے ڈال دیے ہیں، تو یہ رویے بلوچستان کے عوام کے اندر اطمینان نہیں پیدا کر رہے۔ اس لیے اس کو اپلائی کرنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا کہ ان اقدامات کے باوجود بھی اگر بلوچستان کے اندر اس کے اثرات نہیں پیدا ہو رہے تو حقیقت میں ان کے ساتھ قرب پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا اور ان کے قریب ہو کے ان مسائل کو سمجھنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں آج اگر کانگریس کے ایک کمیٹی میں بلوچستان کے حوالے سے معاملہ زیر بحث آتا ہے یا کانگریس کے اندر اس کے چند ارکان وہاں ایک قرارداد پیش کرتے ہیں تو بلوچستان کا مسئلہ قومی سطح پر ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطے میں امریکہ تو ہر طریقے سے دخیل ہے، اور 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف نے امریکہ سے تعاون اور مدد کرنے کے لیے جن بنیادوں کا اعلان کیا تھا اس کا ایک ایک پہلو ناکام ثابت ہوا، پاکستان کی سلامتی کے لیے بوجھ اور خطرہ بنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ روس بھی اگر اس خطے میں آیا تھا وہ افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ پاکستان کے راستے سے انہی گرم پانیوں تک پہنچ کے وہ اپنی نظریات کو، اپنی معیشت کو، اپنے اکنامک فلسفے کو اور اپنی ساری وسعت پذیری کو اس خطے پہ بالادست کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی طریقے سے امریکہ اگر افغانستان کے اندر آیا ہے، میں افغانستان اس کا ٹارگٹ نہیں، میں دہشت گردی کی جنگ کے نام پر دہشت گردی کے ختم کرنے کا فلسفہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے۔ سنٹرل ایشیا کے وسائل، یہ پاکستان کے اندر کے وسائل، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جو اہمیت ہے یہ اس کے سامنے ہے، اور اس خطے میں ایران کے جس کا خطرہ مڈل ایسٹ کو دکھا کے، جس کا خطرہ عراق اور
शाम के जरिए दिखा के ईरान को टारगेट किया जा रहा है और अल्टीमेटली वो चाइना जो इस खित्ते के अंदर एक इकोनॉमिक पावर है, इस खित्ते के अंदर मुस्तकबिल की एक अहमियत रखने वाली स्टेट है, एक रियासत है, इस सारे तनाजुर में हम देखें अमेरिका इसी बुनियाद पर, इसी एजेंडे पर कदम ब कदम जो है वो अपनी वसत वजीरी पैदा कर रहा है। आज अफगानिस्तान में अमेरिका नाकाम हो रहा है, लेकिन 9/11 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला आवर हो चुका तो बुश की इंतजामिया को सेनेट की कमेटी ने, कांग्रेस की कमेटी ने ये गिरफ्त करने की कोशिश की कि क्या इस खित्ते के माजी को नहीं जानते, क्या इस खित्ते में बरतानिया की शिकस्त को नहीं देखा, क्या इस खित्ते में रूस को टुकड़े होते नहीं देखा, क्या इस खित्ते में ये जारे कुव्वतों के अंजाम को नहीं देखा। उस वक्त भी बुश इंतजामिया ने उन कमेटी के अरकान को, सवाल करने वालों को ये कहकर मुतमिन किया था कि हमने इस खित्ते में उन सुपर पावर्स की शिकस्त की गलतियों की लिस्ट बनाई और उनकी बड़ी गलती थी कि अपने मुकाबले में मुजाहमत करने वाली कुव्वतों को मुत्तहिद रहने दिया। मजहब एक ताकत और कुव्वत है जो मुजाहमत का, जहाद का जरिया बनता है। इस मजहब की ताकत को मुत्तहिद रहने दिया, फिर महज अंग्रेज इकोनॉमिक बुनियादों पर वहां आया था, लेकिन हम लालच भी और खौफ भी और खून का खेल भी इस तरीके से मुसल्लत करेंगे कि इनको डिच कर देंगे, आपस में लड़ाएंगे, आपस में दस्तों गिरेबान करेंगे, मजहब की बुनियाद पर भी, सियासत की बुनियाद पर भी, इलाके की बुनियाद पर भी। इसी हवाले से आज अमेरिका अपनी इस हिकमत अमली के मुताबिक अपने आप को मुसल्लत करना चाह रहा था, लेकिन तारीख फिर अपने आप को दोहरा रही है। वही अफगानिस्तान बिल आखिर इंशाअल्लाह अमेरिका की तबाही और अमेरिका की जिल्लत का जरिया बनेगा। अब यह मुमकिन नहीं है कि वो अफगानिस्तान के जो वो अमेरिका बालादस्ती का ख्वाब लेकर आया था, अब उसके पांव वहां से उखड़ चुके हैं। आपने देखा बगराम बेस में कुरान की तौहीन की जाती है, जिसके रद्दे अमल में अफगान अवाम अमरीकी अफवाज के खिलाफ, नेटो फोर्सेस की अफवाज के खिलाफ सड़कों पर निकल खड़े होते हैं। इसलिए अब ये मुमकिन नहीं है कि ये बेदार कौम जो अफगानियों की इस रद्द अमल की ताकत में सड़कों पर आके इज़हार कर रही है, अमेरिका यहां नहीं ठहर सकता। इसलिए कि अमेरिका इराक में भी अपने अज़ाइम में नाकाम हुआ, अमेरिका अफगानिस्तान में भी अपने अज़ाइम में नाकाम हुआ। अब ये बलोचिस्तान में करारदादें पेश करके अपनी कांग्रेस के जरिए ये लोगों को धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए आज ये बड़ा नागुज़ीर है कि वो बलोचिस्तान के लोग, बलोचिस्तान के नौजवान, बलोचिस्तान का वो नौजवान तबका और कयादत जो तलखी के उस महाज पर है, अगर कहीं से भी उनकी हमायत में आवाज उठती है तो उसका खैर मकदम करते हैं। असल मसला यही है कि ये पाकिस्तान, ये रावलपिंडी का GHQ, ये अफगानिस्तान, ये इस्लामाबाद का ईवान सदर, ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे नुमाइंदगान, ये पॉलिसी साहब क्यों इस चीज को नहीं सोचते कि हम इस पूरी संजीदगी से
اس معاملے کو لے کر آگے بڑھے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ بلوچستان کے حوالے سے امریکہ اپنے کسی عزائم میں آگے بڑھتا ہے، یہ چائنا کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سندھ قیام کی آزادی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے یہ امریکی ایجنڈا، استعمار کا ایجنڈا اس پورے خطے میں عوام دشمنی کا ایجنڈا ہے، اس خطے کے لوگوں کی بربادی کا ایجنڈا ہے۔ اس مقابل میں ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ وزیر اعظم گیلانی اعلان کرتے ہیں کہ وہ اے پی سی بلائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کوئٹہ گئے، انہوں نے بھی اے پی سی بلانے کا اعلان کیا، لیکن وہ اعلان دھرے کا دھرا رہ گیا۔ نیلے پہ دیلا وزیر اعظم نے بھی اے پی سی کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ بالکل بات درست کہی گئی ہے کہ مسائل کی حل کی کنجی حکومت کے پاس ہے۔ ان مسائل کے معاملات کے حل کا بنیاد حکمرانوں کے پاس ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اب ناگزیر ہے کہ کوئی بھی قومی سطح پر اکٹھ کرنے سے پہلے، کوئی بڑی کانفرنس منعقد کرنے سے پہلے حقیقت میں بلوچستان کے عوام کو کے اعتماد کے بحالی کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ یقین کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ محض گونگلوں پہ مٹی ہٹانے کے لیے نہیں، یہ محض ایڈاکزم کی بنیاد پہ نہیں، یہ محض وقت گزاری کے لیے نہیں، یہ محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ قومی سطح پر اب یہ قیادت پوری طرح سنجیدہ ہے کہ وہ ان مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھے۔ اس لیے آج بلوچستان میں بلوچوں کے لیے بھی، پشتونوں کے لیے بھی، آباد کاروں کے لیے بھی، ہزارہ قوم کے لیے بھی، اسی طرح باقی اقوام جو بلوچستان میں بستے ہیں، جن کے اندر تلخی، دوری اور دلوں کو پھاڑنے کی سازش کی گئی ہے، ان سب کے ساتھ بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک ایسا قومی جرگہ بنے جو حقیقت میں غیر جانبدار بھی، جن پر بلوچستان کے عوام کا اعتماد بھی ہو، اور یہ قومی جرگہ ان قیادتوں کے پاس، طلبہ رہنماؤں کے پاس، نوجوان لوگوں کے پاس، پہاڑوں میں جانے والی قیادتوں کے پاس جائیں اور ان کا اعتماد پال کر کے مستقبل کی حکمت عملی کو تشکیل دے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ بلوچستان میں 100 سردار ہیں، اور مشرف نے بھی کہا کہ 4 سرداروں کو مار دوں گا، بلوچستان میں امن آ جائے گا۔ حقیقت میں یہ تجزیہ بھی سطحی ہے، غیر انسانی۔ بلوچستان کے عوام کو یہ کہنا کہ وہ ترقی کے دشمن ہیں، اور یہاں ٹی وی کے پروگرام میں ایک اینکر پرسن یہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ بلوچ ظالم ہے، اپنی عورت کے پاؤں میں جوتا نہیں پہننے دیتے۔ میرے سامنے کوئٹہ میں ایک سینئر بلوچ رہنما اس اینکر پرسن کے اس فکرے کو بار بار دہراتا تھا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے کہ کیا میڈیا میں قومی سطح پر بیٹھ کے ہمارے مسئلوں کو سمجھنے کی بجائے اس طرز کی ذلت کرنا، اس طرز کا مذاق کرنا، اس طرز کی باتیں کرنا، کیا اس سے دلوں میں کوئی قرب پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بلوچستان میں یہ سمجھنا کہ گوادر کا ڈیپ سی پورٹ کہ جو بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے،
بلوچستان جو کہ معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے، اور وہ بلوچستان جو سینٹرل ایشیا کے لیے اکنامک روٹ ہے، ان حوالوں سے کہ جہاں بے شمار چیزیں اس خطے کے اندر انوالو ہو چکی ہوں، اس حوالے سے یہ بڑا ناگزیر ہے کہ تعلیم کے لیے، نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے، گوادر کی ترقی میں مقامی آبادیوں کو بسانے کے لیے ہم گوادر جائیں، نئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی بڑی آبادیاں دور تک ان کی سڑکیں ڈیولپ نظر آتی ہے، لیکن گوادر کی آبادی جو کہ مچھلی کا کام کرتی تھی، وہ گوادر کی پرانی آبادی جن کی سڑکیں، جن کے پینے کا پانی، جن کے پانی کا نکاس، جن کی بجلی کی کیفیت بالکل اسی طریقے سے ہو، اور یہ سمجھا جائے کہ بیرون ملک سے ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ اٹھ کے اس ایک نئی ڈیپ سی پورٹ پر ایک نئے کراچی کو بسا لیں گے، تو یہی خطرہ بلوچستان کے عوام کو ہے، بلوچستان کے نوجوانوں کو ہے کہ اس ترقی کے ذریعے ان کی سیاست کو، ان کی جمہوریت کی بالادستی کو، ان کے ووٹ کی اکثریت کے حق کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس کے حوالے سے ان چیزوں پہ غور کرنا، اس کا حل تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ لاپتہ افراد ہیں، ان کی بازیابی کا معاملہ ہے، مسخ شدہ لاشیں، یہ مزدوروں کا قتل ہونا، آبادکاروں کا قتل ہونا، یہ سیکورٹی فورسز کے لوگوں کا قتل ہونا، اور اسی طریقے سے عورتوں کے اغوا ہونے، لاپتہ ہونے کی بات کرنا۔ لیکن جب کبھی بات ہوتی ہے، حکمران اس بات کو مسترد کرتے ہیں، لیکن حکمران اس چیز کو مسترد کرتے ہوئے غور کرے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اسی شہر کراچی سے کس نے پکڑ کے اغوا کر کے امریکیوں کے حوالے کیا؟ حکمران اپنے موقف کو مسترد کرتے ہوئے اس چیز پہ غور کرے کہ بلوچستان میں سوئی میں ایک عورت ڈاکٹر کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس کو آج تک انصاف نہ مل سکا۔ یہ خروٹ آباد میں چیچن فیملی، وہاں کی عورتیں، حاملہ عورت کو جس طرح سیکورٹی فورسز نے قتل کیا، خون کیا، کیا اس چیز کو لوگ بھول سکتے؟ پھر یہ ڈاکٹر باقر شاہ جس نے پوسٹ مارٹم کیا، اس نے اپنی حق کی گواہی دی، اس ڈاکٹر باقر شاہ کو قتل کیا جاتا ہے کہ لوگ حکومت کے موقف کو کیسے مان لیں؟ یہ بگٹی خاندان کی، برآمدات بگٹی کے خاندان کی عورتوں کو کراچی میں ٹارگٹ بنا کے قتل کرنا اور قاتلوں کا سراغ نہ ملنا، یہ عورتوں کے ساتھ رویہ اور یہ کہنا کہ عورتیں لاپتہ نہیں، یہ بلوچستان کے عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں نواب اکبر خان بگٹی ایک قومی رہنما، ایک ایسے رہنما جو فیڈریشن میں آئین کے دائرے میں رہ کے پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے تھے۔ کلات کے بلوچ جرگہ میں پاکستان میں شمولیت کے لیے بلوچ قیادت کی اس مشترکہ قرارداد میں شریک وہ آخری بلوچ رہنما تھے جس کو جس ظالمانہ طریقے سے قتل کیا، اور اسی طریقے سے خیر بخش مری
اس کے نوجوان بیٹے کو جس طرح قتل کیا ہے، سردار عطا اللہ مینگل کے نوجوان بیٹے کو جس طرح قتل کیا ہے، اس طرح کی قتل و غارت گری کے بعد یہ سمجھا جائے کہ بس یہ ایسے ہی سطحی طریقے سے مسائل حل کر لیے جائیں گے۔ مجھے آج بھی یقین ہے سردار عطا اللہ خان مینگل، مجھے آج بھی یقین ہے نواب اکبر خان بگٹی کے خاندان میں وہ پاکستان کی محبت کا خون نہیں مٹ سکتا۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ وہ خیر بخش مری جن کے ساتھ لاہور کی جیلوں میں ہمیں وقت گزارنے کا موقع ملا، اس میں آج بھی یہ آثار موجود ہوں گے کہ پاکستان کی قیادت ہوش مندی کا ثبوت دے تو اس کے مسئلے کا حل تلاش ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نواب اکبر خان بگٹی کے قتل میں مشرف جو قومی مجرم ہے، اس کو جب تک ٹرائل کے دائرے میں نہیں لاتے بلوچوں کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی مثبت اقدام جو بلوچوں کو خیر کا پیغام دے سکے، اس سلسلے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پارلیمنٹ ناکام ہے، 2008 کا انتخاب ناکام ہے، اور یہ بلوچستان کی حکومت کرپٹ لوگوں کی، جوکر لوگوں کی، یہ مزاحیہ لوگوں کی حکومت بیٹھی ہے، جس کو بلوچستان کے اپنے عوام کے دکھ درد کا احساس نہیں ہے، اور وہ پارلیمنٹ جو اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد نہ کر سکے، اور وہ آل پارٹیز کانفرنسیں جن کی قراردادوں پہ عمل نہ ہو سکے، یہ لوگوں میں کیسے اطمینان پیدا کر سکتا ہے؟ اسی لیے سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری، جن کا اپنا پورا بیک گراؤنڈ کوئٹہ سے، وہاں وکالت کی، وہاں پروفیسری کی، وہاں ایڈوکیٹ جنرل بنے، وہاں ہائی کورٹ کے جج بنے، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، بلوچستان سے سپریم کورٹ میں آئے اور اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کی گردن پہ قرض ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کمیشن بنائے، جرت کا اظہار کرے اور بلوچستان میں اس تباہی کے ذمہ دار عناصر کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور اس کے حل کے لیے بلوچستان کے لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنا چاہیے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ نے کوئٹہ میں یقیناً اس لاپتہ افراد کے حوالے سے ہیئرنگ کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ ایک ایشو پر نہیں، بلوچستان جن گمبھیر مسائل سے دوچار ہے، اس حوالے سے اس کی نشاندہی کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ میں حضرات محترم بلوچستان کے عوام کو اس سیمینار کے ذریعے یقین دلانا چاہتا ہوں، جناب احمد اقبال بلوچ صاحب، جناب اکبر لاسی صاحب، جناب عبد القادر جنرل بلوچ صاحب نے بھی آنا تھا لیکن اسلام آباد سے فلائٹ پر نہ آ سکے۔ اس سیمینار کے توسط سے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو دینی اور قومی جماعت ہے، جماعت اسلامی جو اس ملک کے اندر میرٹ اور رسول کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی اس ملک کے اندر اول روز سے ہر طرح کے فوجی آپریشن کے ہم مخالف ہیں، فاٹا میں ہو، مالا کنڈوین میں ہو، بلوچستان میں ہو، ہم ہر شکل میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی آپریشن ختم ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی مسائل ہیں، یہ معاشی مسائل ہیں، بلوچستان کے عوام اپنے وسائل پہ
अपना हक मलकियत चाहते हैं, इन मसाइल के हल के लिए ये कौमी सतह पर इस किरदार को अदा करने के लिए इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अपना इनकलाबी किरदार अदा करेगी। हमें सबके पास जाना पड़ा, एक एक लीडरशिप के पास जाना पड़ा, तलबा और नौजवानों के पास जाना पड़ा। इंशाअल्लाह हम उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और उनके एतमाद को बहाल करके कौमी सतह पर वो माहौल पैदा करेंगे कि जिससे ये मसाइल का हल तलाश किया जा सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूंगा जनाब डॉक्टर मिराज गुलजार सिद्दीकी साहब से कि वो इस सेमिनार का इख्तिताम दुआ पे फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह बलूचिस्तान के हमारे भाइयों के मसले को हल फरमा। ऐ अल्लाह वहाँ के जो बच्चे, जो बेटे, जो बड़े अपने घरों से गायब हैं, या अल्लाह उनको अपने वालिदैन से मिला। ऐ अल्लाह पाकिस्तान के असहाब इक़्तिदार और असहाब अहल वक्त को अक़्ल अता फरमा कि वो इस मसले को अच्छी तरह हल कर सकें। या अल्लाह इस उम्मत को यकजा फरमा, मुत्तहिद फरमा, और या अल्लाह हम सबको परवरदिगार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को या अल्लाह नेक बना, एक बना, और दुश्मन की साजिश को नाकाम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व आलि बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।